अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की व्लॉग बतौर ख़ास मैं उन 10 कमांडमेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनका ज़िक्र तौरात में भी है, कुरान में भी है और क्रिश्चियंस भी इस अक़ीदे पे यकीन रखते हैं। तो कुरान और सुन्नत की और हदीस की रूह से सबसे पहले मैं उर्दू में ये बयान छोटा सा देना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं कुरान में सूरह नाम की तरफ आऊँगा कि 10 कमांडमेंट्स जो दी गई थी वो क्या थी। तो नंबर 1 थी, मत पूछें सिवाय अल्लाह के किसी और के ज़ात को। सख्ती के साथ इस पर अमल करने के लिए कहा गया है रब की तरफ से। इसमें ये इशारे हैं कि मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है। दूसरी हिदायत ज़रवा असनाम भी है, क्योंकि कुरान में इसका काफ़ी ज़िक्र किया गया है। दूसरी हिदायत ये थी कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। अगर वो तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुँच ही जाएँ तो उन्हें उफ़ तक मत कहो, आर्ज़ी इख्तियार करो, तवाज़ु इख्तियार करो, उनके सामने अपने कंधे झुका कर रखो। हाँ, अगर किसी बात पर इख्तलाफ हो ही जाए जबकि तुम्हारे दिल में कोई सरकशी ना हो तो रब तुम्हारे दिलों के हाल बेहतर जानता है। नंबर 2 शिक थी। तीसरी में हिदायत रिश्तेदारों के हकूक़, क़राबतदारों के और मोहताजों के हकूक़ और ग़ुरबा के हकूक़ वो अदा किए जाएँ। चौथी हिदायत वो ये थी, फ़ज़ूल ख़र्ची में दौलत मत उड़ाओ। अगर फ़ज़ूल ख़र्ची में दौलत उड़ाओगे तो हकूक़ के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो फ़ज़ूल ख़र्ची वैसे भी एक फ़ज़ूल सा काम है। वो दौलत जो आपको अल्लाह ताला ने बहुत सोच समझ के आपके हवाले की है, ऑफ़ कोर्स उसके पीछे बहुत सारे राज हैं। उस दौलत को आप बेजा ना उड़ाएं, ठीक है, उसका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि हकूक़ पहले हैं और फ़ज़ूल ख़र्चियाँ बाद में। हाँ, अगर कोई माल आपके पास बच जाता है तो उसका एहसन तरीका ये है कि दीन की खिदमत के लिए आप इस्तेमाल करें, किसी करीबी रिश्तेदार के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 5 में, अगर किसी वक्त तुम्हारी अपनी हालत ऐसी ना हो कि किसी की मदद कर सको तो बहुत एहसन तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से माज़रत कर लो, ठीक है ना, कि किसी को नागवार ना गुजरे। हमारे यहाँ ये होता है कि जो लो मेरे को पैसे किधरों आए हैं, फ़लाँ 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 फ़लाँ, जाओ अपना काम करो, लोग मुँह उठा के मांगने के लिए आ जाते हैं। नेवर एवर से दिस वर्ड इन फ्रंट ऑफ एनी हाजतमंद, ठीक है, भाई, भले वो आपका भाई हो, बहन हो, व्हाटएवर, आपके करीबी रिश्तेदार हो, खूनी रिश्ते हों, या बाहर का इवन कोई मोहताज ही आ जाए आपके पास, तो आपने कभी भी सख्ती के साथ उनके साथ पेश नहीं आना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, अल्लाह ताला ने आपको ये कुदरत दी है कि लोग आपके पास मांगने आ रहे हैं। तो इससे बड़ी करम नवाजी रब की तरफ से और क्या होगी कि लोग आपके पास अपनी मदद का सवाल लेने आ रहे हैं, मतलब अपनी हाजत पूरी करने के लिए आ रहे हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट, कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व तआला, ठीक है। इसी सिलसिले में मज़ीद हदायत है नंबर 6 पे। मज़ीद हदायत के सदक़ात और खैरात के सिलसिले में बुख़ल से काम ना लो कि कोई पैसा निकले ही ना, और ना ये कि अपने दोनों हाथ खुले छोड़ दे कि बाद में पछताना पड़े। इतना ज़्यादा भी ना करें सख्ती कि जना बिल्कुल ही हमने तो एक पैसा भी जाने नहीं देना, और इतना ज़्यादा हाथ भी ना खोल दें कि आपको बाद में पछताना पड़े। म्याना रवि इख्तियार करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करें, म्याना रवि इख्तियार करें। म्याना रवि में ही बरकत है। कोई खाना हो, कोई पीना हो, कोई पहनना हो, उसमें म्याना रवि होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आला ना हो, बिल्कुल भी ज़मीन से लगा हुआ ना हो। मुसलमान के लिए बेहतर रास्ता म्याना रवि है, दरमियानी रास्ता इख्तियार करें, ठीक है। इसी सिलसिले में मज़ीद हदायत जो कुरान में दी गई है, अगर तुम अपने किसी अज़ीज़ का या किसी और गरीब का की कोई मदद करना चाहो तो जो अपनी हद तक मुमकिन हो सके तुम ज़रूर करो, मगर ये बिल्कुल ना समझो कि तुम किसी की हालत बदलने में कादिर हो, ठीक है ना। रिज़्क़ की तंगी और कुशादगी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। कभी भी ये नहीं सोचना है आपने
کہ میں نے اس کی مدد کی، وہ اگر میں نہ کرتا تو ایسے ہو جاتا اور ویسے ہو جاتا. تو یہ شرکیہ جملے ہیں، یہ بالکل بھی نہیں بولنے ہیں، آپ نے استعمال نہیں کرنے، ان کے قریب بھی نہیں بھٹکنا کہ یار اگر میں نہ کرتا مدد تو آج ان کے یہ حالات نہ ہوتے. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا. اسی سلسلے میں یہ ہدایت تھی. اور اس کے بعد ہے آپ کی 7ویں ہدایت جو قرآن میں ہے کہ زنے کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ یہ بہت ہی برا راستہ اور برا فعل ہے. زنے کے قریب، زنے میں بہت ساری قسمیں ہیں، یہ سب کو پتہ ہوگا یہ کیا کیا قسمیں ہیں زنے کی. تو بے حیائی کے رستوں پر نہیں چلنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. 8ویں ہدایت، نا حق قتل سے بچو، اور جو شخص نا حق قتل کر دیا جائے تو دین اس کے ورثہ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر دے یا جان کے بدلے جان لے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ 9ویں ہدایت کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ بھٹکنا، لیکن بہت ہی عمدہ اور احسن طریقے سے، کہ ان کے مال کی حفاظت کرو امانت سمجھ کر، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغت کو پہنچ جائیں. پھر یہ ہے کہ تم ان کا مال ان کو واپس کر ہی دو گے. تو یتیموں کے مال کے قریب بھی نہیں بھٹکنا ہے، اس میں سے کچھ بھی خرچ کریں اس کا حساب کتاب رکھیں، کیا میں نے خرچ کیا تھا، کیسے لیا تھا، کیونکہ ایک ایک ذرے کا حساب آخرت میں دینا ہے. 10ویں ہدایت کہ عہد کی پابندی کرو، کہ جہاں معاہدہ ہو جائے تو اس کو پورا کرو، اور جب ناپ تول کرنے لگو تو پورا پورا ناپو، یہی بہتر نتیجے کے اعتبار سے یہی بہتر ہے. اور بے ایمانی سے کم ناپ تول کرنے سے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ناپ تول درست رکھو تاکہ برکت برقرار رہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اردو ورژن میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. اب میں عربی کی طرف سورہ نام میں آتا ہوں. سورہ نام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. سورہ نام ہے، آیت نمبر 151 ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، اور کسی کی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. 152 آیت میں مزید بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے. اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پہ ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا کہ اس کے امکان میں ہے، یعنی کندھوں پہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ آپ سہ سکتے ہیں. اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اور ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. نیز اس کی آیت نمبر 153 ہے سورہ نام کی. نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو. سورہ نام آیت 151 سے لے کر 153 تک بتا دیا گیا ہے. میرے دوستوں، بھائیوں، احبابوں، اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ کرم کرے اپنا. مجھے خوشی ہوتی ہے، میرا مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جنریشن کو اویئر کرنا ہے کہ ایکچولی ہمارا دین ہمیں کس طرف لے کر جانا چاہ رہا ہے، اور ایکچولی ہمارا دین ہم سے کیا ایکسٹریکٹ نکلوانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. نماز پڑھنا، روزے رکھنا، مسجد جانا، مسجد سے آ جانا، والدین کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے نا، اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا خیال رکھنا، یہ تو دین کے بیسک اصول ہیں. تھوڑا سا دین کو ہم لوگوں نے موڈیفائی اپنی مرضی کے مطابق کر لیا ہے، جو کہ ہمارے لیے اب نقصان دہ ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے. فرقے کی کوئی بات نہیں ہے، فرقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سب اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، سب رکوع اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، سجدہ اللہ کے سامنے کر رہے ہیں. تو لہٰذا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا اپنے آخری خطبے میں جمعۃ الوداع میں کہ 72 فرقے ہوں گے، ولا تفرقہ نہیں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا.
اور یعنی کہ جس نے تفرقہ ڈالا کہ جی یہ تو بریلوی ہے، یہ تو اب دیوبندی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو حدیث ہے، اہل حدیث ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہو جائے گا، وہ منکر ہو جائے گا، وہ اس امت سے خارج تصور کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس چیز کا بہت خیال رکھیں، ہر فرقے کا خیال رکھیں، بیسک چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں کہ جی اس نے یوں نماز پڑھ لی تھی، اس نے رفع یدین کر لی تھی، اس نے یہ تو فلاں ہیں، یہ تو وہابی ہیں۔ نعوذ باللہ ایسی باتیں کم سے کم اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف نہ کریں۔ خاص خیال رکھیں ان چیزوں کا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی V8 میں آ رہا ہے، کوئی گدھے پہ آ رہا ہے، تو دے آر مسلمز، دے آر آل رسپیکٹیبل۔ آپ کے لیے سب کے سب مسلمان رسپیکٹیبل ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسری قومیں جو کہ منارٹی میں آتی ہیں، جیسے کرسچنز ہیں، ہندو ہیں، بلا بلا بلا، وہ بھی رسپیکٹیبل ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دے رہا ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ آج کا بلاگ میں صرف 10 کمانڈمنٹس پہ ہی کلوز کروں گا۔ تھوڑے محتاط رہیں، تھوڑا لہجے کو نرم رکھیں، تھوڑے دل کو نرم رکھیں، دل میں نرمی پیدا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو تجوریاں بھرنے والا سلسلہ ہے کہ جی میرے پاس زیادہ پیسہ آ گیا اور یہ وہ، ان چیزوں سے ذرا سا تھوڑا سا اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جمیل احمد کو اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے، بلاگ دیکھتے رہیے گا، کمنٹس کرتے رہیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار آل سپورٹ۔ میری اپنی ٹیم جو کہ مجھے سپورٹ کر رہی ہے، ریئلی اپریشیٹ، ہائیلی اپریشیٹ دیم، جن میں طارق خٹک جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد پھر جتنی بھی گریجولی میری ٹیم ہے، سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔